اسی طرح انٹیریئر منسٹری ہے، ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ غیر قانونی جو اسلحہ ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے جدید بنیادوں پہ نظام کو وضع کرنے کے حوالے سے، جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ غیر ملکی مقیم ہیں ان کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اسمگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی پیش رفت یہ ہے کہ جو صوبوں کے ساتھ بڑی ایک افیکٹو کوآرڈینیشن کا نظام وضع کیا گیا ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ 6 ماہ کے اندر جو ہدف پورا ہونا تھا وہ کس طرح ہوا، اور بہت تیزی سے پہ کام شروع ہو گیا ہے، اسپیشلی جو سیکیورٹی کے حوالے سے، چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز کی گئی ہیں، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جس میں بہت بڑا کردار ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے کہ پریمپٹیو ایکشن کیسے لیا جائے گا، اور وقت سے پہلے بروقت اطلاع جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے اس پہ ایکشن کیسے کیا جائے گا، اور جس طرح نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی نگرانی کی جاتی تھی، انہی بنیادوں پہ باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے گا کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے اسلحے کی میں نے بات کی، غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے رولز بنائے جائیں گے۔ تو دیکھیے ماضی میں کبھی تحریری طور پہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہدایات منسٹریز کو پہلے جاری نہیں کی گئیں، یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اسی طرح وزارت قانون ہے، اس میں قانون سازی کے حوالے سے اہداف دیے گئے ہیں کہ جو کمزور طبقے ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے جائیں گے۔ پاکستان میں جتنے قوانین پاس ہوتے ہیں اس کے لیے ای پورٹل بنایا جائے گا، یہ ہدف منسٹری آف لا کو دیا گیا ہے۔ ستمبر 2024 تک انسانی حقوق کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے گی، اور قوانین کا جو دیکھیے قوانین کا جو نفاذ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں، اور ہارمونائزیشن ہے کہ قوانین جو ہیں وہ صوبوں کے قوانین کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈسٹریز کی طرف آئیں، وزارت صنعت ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے۔ 6 ماہ میں سن سیٹ انڈسٹریز کی پاکستان منتقلی، شپ بریکنگ انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہدف دیا گیا ہے۔ جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ صنعتی پیداوار کو بڑھانے کے حوالے سے ایم او یوز کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے یہ معدنیات کا شعبہ ہے جس میں بڑا پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر۔ ہمارے پاس دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ سالٹ ریزروز ہیں، جو پنک ہمالین سالٹ جس کو کہتے ہیں، ادھر کلر کہار والے ایریا میں، اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا کہ معدنیات کی جو ایکسپلوریشن ہے، اس کی ایکسپورٹ ہے، اس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وزارت صنعت کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں۔ اگر آپ وزارت تجارت کی طرف آئیں، جو کامرس منسٹری ہے، اس میں تجارتی خسارے کو کم کرنے کے حوالے سے اور جدید ٹیکنالوجی کو رائج کرنے کے حوالے سے، اسپیشلی جو ووکیشنل ٹریننگ ہے اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے اشتراک کے ساتھ ایسا نظام رائج کیا جائے جہاں پہ تجارت کو فروغ ملے، اور اس میں منسٹری کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کو آسان بنایا جائے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے، لوکل انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو یہ سٹیپس ہیں کہ دسمبر 2027 تک جو خلیجی ممالک ہیں ان کو جو برآمدات ہیں اس میں اربوں ڈالر کے اضافے کے حوالے سے ٹارگٹ ہے۔ 5 سال کے لیے تجارتی اور 2 طرفہ تجارتی معاہدوں اور پالیسی کو تیار کرنے کا کہا گیا ہے
کہ جو دوست ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے عمل میں لائے جا سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ٹائم لائنز کے ساتھ ہے۔ 30 اپریل 2024 تک وزارت تجارت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 30 اپریل 2024 تک کابینہ میں قومی صنعتی پالیسی کو بھی لے کے اس کو منظور کروایا جائے۔ اسی طرح تعلیم کا شعبہ ہے، وزارت تعلیم کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ان کی انرولمنٹ کو بڑھایا جائے، شرح خواندگی کو جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اس حوالے سے بڑے کلیئر اہداف دیے گئے ہیں۔ 1 ستمبر تک کہا گیا ہے کہ قومی ہنرمندی کی حکمت عملی تیار کی جائے، پی ایچ ڈی اسکالرشپ میں 20% اضافہ کیا جائے، اور 5 سال میں جو پرائمری اسکولوں میں داخلہ ہے اس کا ٹارگٹ، شرح خواندگی کا ٹارگٹ وہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو نجکاری کی وزارت ہے، ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو پی آئی اے کی نجکاری ہے اس کو فی الفور جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ میں یہ خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو کمرشل بینکس کے ساتھ پی آئی اے کی معاملات تھے وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں، جو پی آئی اے کے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز کے حوالے سے، تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے پی آئی اے کی نجکاری میں۔ تو اسی طرح درجہ بدرجہ میں یہ چند منسٹریوں کی آپ کو مثالیں اس لیے دی کہ معیشت کو لے کے، تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے، آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے، انڈسٹری کو فروغ دینے کے حوالے سے، ایز آف بزنس کے حوالے سے، مائنز اینڈ منرلز کی فیلڈ کے حوالے سے، یہ تمام سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے، یہ تمام سیکٹرز ہیں جس میں وزیر اعظم نے ایک باقاعدہ 70 صفحوں کا ڈاکیومنٹ ہے جو منسٹریز کو ارسال کیا ہے، اور تحریری ہدایات جاری کی ہیں کہ جی ہمیں آپ سے یہ توقع ہے، یہ آپ کے اہداف ہیں، یہ آپ نے 6 ماہ میں کرنے ہیں، یہ 2 سال میں کرنے ہیں، یہ 5 سال میں کرنے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس کام کے لیے جانے جاتے ہیں کہ جب ان کو کام لینا آتا ہے، اور بطور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے، بطور ایک ایفیکٹو سیاستدان کے، انہوں نے ماضی میں بھی ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ جو اہداف دیے جا رہے ہیں تمام منسٹریز کو، یہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی اس کا ریویو کیا جائے گا، اور جو آئی ٹی کا سسٹم لایا جا رہا ہے مانیٹرنگ کے لیے، یہ پہلے کبھی نہیں لایا گیا، تو ای گورننس کی طرف بھی یہ بہت بڑا قدم ہے۔ یہ تاریخی اقدامات ہیں جس سے آپ دیکھیں گے کہ عوام کی زندگیاں بہتر ہوں گی، زندگیاں آسان ہوں گی، اور ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کے خاتمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے، معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے، ہر سیکٹر کو، ہر شعبے کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم خود اس کی نگرانی کریں گے، ان کا دفتر اس کی نگرانی کرے گا، اور وزارتوں کو اب باقاعدہ طور پہ، تحریری طور پہ آگاہ بھی کرنا ہوگا، اور ان سے باقاعدہ باز پرس بھی کی جائے گی کہ جی یہ ہدف آپ کو دیا گیا تھا، اس پہ کیا پیش رفت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایفیکٹو طریقے سے یہ نظام جو ہے یہ عمل درآمد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے، اور جو وزیر اعظم صاحب بار بار بات کرتے ہیں معیشت کی بحالی کے حوالے سے، اس میں نجکاری جو ہے، ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہے، پی آئی اے کی نجکاری ہے جو بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پی آئی اے کا خسارہ سالانہ جو ہے 80 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ اب وہ جب خسارہ کم ہوگا اور پی آئی اے کی نجکاری سے جو ثمرات ملیں گے، اس کا معیشت پہ ایک مثبت اثر پڑے گا۔